السلام علیکم ویورز، آج کے کالم کا عنوان ہے کم خواب میں لپٹا کنکر، چیتھڑے میں لپٹا ہیرا۔ گزشتہ سے پیوستہ روز وزیر اعظم کا بیان تھا کہ انگریزی زبان اور لباس کا استعمال احساس کمتری ہے، اور دلچسپ اتفاق یہ ہے کہ اسی بیان کے بالکل نیچے وزیر اعظم کا یہ اعلان بھی موجود ہے کہ بنی گالا کے نوجوانوں کے لیے کرکٹ گراؤنڈ تیار کرا رہے ہیں۔ قارئین اب آپ ہی سمجھائیں کہ بندہ کدھر جائے، وزیر اعظم کے کس بیان پہ کان دھرے اور کس بیان کو ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دے۔ میں مسلسل سوچ رہا ہوں کہ کیا کرکٹ مسلمانوں یا بر صغیر کی ایجاد ہے یا گوروں کی یادگار؟ اور اگر یہ قومی جنون فرنگی کی یادگار ہے تو اس سے بڑا احساس کمتری کیا ہو سکتا ہے؟ اور کیا کرکٹ شلوار کرتا بلکہ دھوتی یا لاچا پہن کر بھی کھیلی جا سکتی ہے؟ تو ذرا تصور تو کریں ایک فاسٹ بولر کا جس نے دھوتی پہن رکھی ہو، اور پھر تصور کریں اس بیٹسمین کا جس نے ہیلمٹ کی بجائے پگڑی باندھ رکھی ہو۔ دھوتی کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تاریخی طور پہ شلوار بنیادی طور پہ ترکوں کا پہناوا ہے، اور اب ترک بھی اسے ترک کر چکے ہیں۔ ہمارا بالخصوص پنجاب کا لباس تو لاچا لنگی دھوتی ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے دھوتی دھوتی نہ توتی نہ توتی۔ مجھے کرکٹ سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن ظاہر ہے اس سے نفرت بھی ہرگز نہیں، اور میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کھیل کو ترک کر دیا جائے یا بین کر دیا جائے، کیونکہ پھر ہمیں کرکٹ ہی نہیں، فٹ بال، گولف، ٹینس، لان ٹینس، ٹیبل ٹینس، لوڈو، کیرم، سنوکر سمیت تمام مہذب کھیلوں کو خیر بات کہنا پڑے گا۔ اور تو اور میرے لیے یہ سوچنا بھی مزہ کا خیز ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں ہمارے دلیر فائٹر پائلٹس شلواریں اور شیروانیاں پہنے چیتوں کی سی رفتار کے ساتھ اپنے اپنے جنگی جہازوں کی طرف بھاگ رہے ہوں، اور رفتار کے سبب ان کی کروکلی ٹوپیاں ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ واہ! اگر پہناوا ہی پیمانہ ہے تو پھر جہاز سے لے کر ٹرین تک، موٹر سائیکل سے لے کے کار تک، انجیکشن سے لے کے 99% دوائیوں تک، بجلی سے لے کر سولر انرجی تک، فون سے لے کر کمپیوٹر تک، نہ جانے کس کس شے کو احساس کمتری کی علامت دے کے فارغ کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ بچے کھانی اس مغربی جمہوریت پر بھی لعنت بھیجنی ہوگی، چونکہ یہ بھی گورے کی یادگار ہے۔ اور یہی حال باقی نام نہاد نظاموں کا ہوگا، مثلاً آپ کا جوڈیشل سسٹم، یہ لوکل باڈیز، فلانا ڈمکانا، سارا کچھ ہی اچھا۔ اور سمجھ نہیں آتی کہ پاسپورٹ جیسی بدعت کا کیا کریں گے جس کے بغیر ہم حج عمرے بھی نہیں کر سکتے، چونکہ پاسپورٹ بھی انہی کی اختراع، انہی کی ایجاد ہے۔ رہ گئے IMF، ورلڈ بینک، فیٹف، ADB، ورلڈ بینک جیسے افریت اور سارے جدید ہتھیار۔ او بھائی، ہم سے تو فلش سسٹم بھی چھن جائے گا اور پھر کھیتوں کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ رہ گئی انگریزی زبان تو ڈاکٹر، ہاسپٹل، کرکٹ، فٹ بال، فون، اسٹیشن، اچھا سیل فون جسے موبائل فون کہتے ہیں، اس کی جتنی ٹرمنالوجی ہے اس کے ترجمے کون کرے گا؟ ہم تو ایسے مسخرے لوگ ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی کوچوان سے پوچھ لو، کسی چپڑاسی سے پوچھ لو، کسی ہیلپر سے پوچھ لو، آپ کسی رکشہ چلانے والے سے پوچھ لو، کسی ویگن ڈرائیور سے پوچھ لو کہ بھئی، پوچھو اس سے کہ بھئی تمہارا ڈومیسائل کہاں کا ہے، کیوں جواب دے گا؟ چونکہ یہ گہرا اتر چکا ہے۔ اب آپ آگے چلو کہ اردو میں جو ترجمہ ہے ڈومیسائل کا، مجھے آپ دیانتداری سے بتائیں کہ آپ جیسے کسی پڑھے لکھے بندے کے سامنے بھی یہ رکھا جائے تو آپ سمجھ جائیں گے۔ اردو ترجمہ ڈومیسائل کا انہوں نے کیا ہے توطن۔ اندازہ لگائیں آپ، یہ اچھا انگریزی کے بغیر آپ کیا کریں؟ کیا میں طبیب کے پاس جا رہا ہوں؟ کیا لگوں گا میں شفا گاہ جا رہا ہوں جی، اچھا ڈاکٹر ڈھونڈنا ہے کیا؟ میں آج کل جی معالج ڈھونڈ رہا ہوں، کیا ہے یہ؟
کالج کو مدرسہ کہو گے تو کیا اس سے فرق پڑ جائے گا؟ یونیورسٹی کو کیا، پتہ نہیں۔ اچھا، جدید اور فیصلہ کن علوم دنیا میں آج جتنے بھی ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جسے اردو پنجابی میں پڑھانا ہی ممکن ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بڑکیں مارنا اور دم پہ کھڑا ہونا اور بات ہے۔ اردو تو ویسے بھی ہے ہی زبانوں کی زبان، یہ زبانوں کی خوبصورت ترین کاکٹیل ہے جس کا اپنا کوئی کیریکٹر ہے ہی نہیں، اور یہ دنیا کی ہر زبان کے لفظ کو بآسانی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ یہ کئی زبانوں کا ملغوبہ ہے۔ مثلاً آپ ذرا پتہ کر کے دیکھیں میز کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ پرتگالی زبان کا لفظ ہے، چونکہ ایک زمانے میں پورچوگیز نے بھی قبضہ کیے رکھا۔ ایک اور بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ زبانیں اور لباس یہ پیکنگ ہے، پیکنگ سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس پیکنگ یعنی پہناوے کے اندر انسان کیسا ہے۔ اگر انسان گھٹیا ہے، تھرڈ کلاس ہے، اور اس نے کوئی خلعت فاخرہ پہن رکھی ہے تو وہ گھٹیا ہی ہے۔ اگر انسان عمدہ ہے اور اس نے بسیدہ لباس پہن رکھا ہے تو وہ اچھا انسان ہے۔ اچھا، اس طرح زبان آپ کون سی بول رہے ہو یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے، اسٹوپڈ۔ ہاں، کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے جس کو انگریزی نہیں آتی اس کے ساتھ آپ انگریزی ہانکو گے تو بے وقوفی ہے، اس کے ساتھ اس کی زبان میں بات کرو۔ لیکن زبان کے حوالے سے بھی اصل بات یہ ہے، یہ نہیں کہ آپ کون سی زبان بول رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ بات کیا کر رہے ہو۔ نیوٹن نے اگر پنجابی میں لکھا ہوتا کہ گریویٹیشنل پل ہوتی ہے ایک چیز، آئنسٹائن کا اگر سارا کام فارسی میں ہوتا، بسم اللہ، بہت اچھا۔ اٹ از دا میسج کہ پیغام کیا ہے۔ اچھا، اور پنجابی زبان کا یہ ایک پرانا محاورہ ہے جس کا میں اردو میں نے ترجمہ کر دیا ہے، وہ کہتا ہے کھاؤ من بھاتا پہنو جگ بھاتا۔ سعودی عربیہ میں میرے بے شمار سعودی جاننے والے تھے، وہ یورپ امریکہ جاتے تھے تو اپنے وہ چوگے چوگے اتار دیتے تھے، کیا جا کے وہاں مسخرے لگیں گے۔ اب یہاں سے کوئی چلا جائے سوئٹزرلینڈ میں پھر رہا ہو، ہوائیں چل رہی ہوں، دھوتی اس نے پہنی ہوئی ہو، کوئی بات ہے کرنے والی۔ مائنڈ سیٹ تبدیل نہ ہوا تو مستقبل بھول جاؤ بھائی، یہ ان باتوں سے مستقبل کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ وقتی طور پہ جذباتی اپیل رکھتی ہیں، ان کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے، یہ سب سطحی اور ثانوی باتیں۔ کبھی سوچا 1400 سال پہلے ہمارے اسلاف کیا پہنتے اور کیا بولتے تھے؟ اب بتائیں، اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے، اب وہ تو نہیں ہے کہ ہم آپ عربی بولتے ہیں، نہیں۔ افغان ہیں عربی بولتے ہیں، نہیں۔ ایرانی ہیں مسلمان ہیں عربی بولتے ہیں، نہیں۔ پہناوا، ہمارے اسلاف کا پہناوا بھی دھوتی تہمد ہے، شلواریں نہیں پہنتے تھے وہ عرب زمانے کے۔ تو دنیا الٹ پلٹ کے رکھ دی مسلمانوں نے، اس زبان سے بے نیاز ہو گئے۔ عربز کچھ بولتے تھے، ترک کچھ بولتے تھے، کرد کچھ بولتے تھے، تاتاری جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا کچھ بولتے تھے، بربر کچھ بولتے تھے۔ تو یہ زبانیں ثانوی ہوتی ہیں، اور ہم سے ہماری زبان سے انسپائر ہوتے رہے، عربوں سے انسپائر، بے شمار انگریزی کے لفظ ہیں جن کا اوریجن عربی ہے، کیونکہ تب اہل مغرب مسلمانوں پہ عروج تھا، سیکھ رہے تھے، لیکن پھر مسلمانوں کو زنگ لگ گیا، کینسر بھی ہو گیا، دیمک بھی کھا گئی۔ آج وہ آلسورین میں بھی نہیں ہے، نہ 3 میں ہے نہ 13 میں۔ کہانی تو صرف اتنی سی ہے۔ اور دیکھو کیسی عجیب بات ہے، آپ بات کر رہے لباس کے، لباس کو چھوڑو، میں نے جیسے کہا نا پیکنگ، قیمتی سے قیمتی لباس میں بھی اگر بندہ گھٹیا ہے تو گھٹیا ہے، اگر چیتھڑے پہنے ہوئے بھی بندہ اعلیٰ ہے تو اعلیٰ ہے۔ اسی طرح زبان کا بھی یہی حال ہے۔ اور مجھے ایک بات بتائیں، پوری دنیا میں کوئی ایک
کسی مسلمان ملک کی کوئی ایک یونیورسٹی ایسی ہے جیسے دنیا کی دیو مالائی اہمیت کی حامل یونیورسٹیز کے مقابلے پہ رکھا جا سکے. فیصلہ کر لیں اعلیٰ تعلیم کے لیے. سو اس لیے میری گزارش یہ ہے وزیر اعظم صاحب سے بھی اور آپ سے بھی کہ پیکنگ پہ 4 حرف بھیج کر اس بات پہ غور کرو کہ اندر کیا ہے. جو میں نے بولا وہ کیا ہے, کس زبان میں بول رہا ہوں, میں پنجابی میں بول رہا ہوں, عربی میں بول رہا ہوں, انگریزی میں بول رہا ہوں, دیٹس مٹیریل. سائنسی ایجادات جس نے لکھی ہیں انہوں نے اپنی زبانوں میں لکھی ہیں, تو پھر وہی زبان معتبر ہے. اس میں اگر وہ پنجابی میں کوئی جھک مارتا تو پھر ہم پنجابی کو اس لیے چونتے پھرتے کہ ہماری زبان ہے. ایسا نہیں ہے بھائی. سو پہچان ہونی چاہیے ہمیں کہ کمخواب میں لپٹا ہوا کنکر جو ہے نا, وہ چیتھڑے میں لپٹا ہوا جو ہیرا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ قیمتی ہوتا ہے. باقی آپ کی مرضی.